صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق تحقیق میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا۔ ایک سوال جس کا جواب وہ تلاش کرنے میں ناکام رہی وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے کہ جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک سوال تھا جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی۔ اپنے اس سوال کو لے کر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور سلطان سے عرض کرنے لگی، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک سوال جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کھانے کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی ایک مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ آخر اس گوشت میں کیا خرابی ہے اسلام اسے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ اس عورت نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کے الفاظ کو تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تک تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا، اب اس کی بوٹی کو 2 حصے کر دو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے پوچھا، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ بولی، میں نے اسے بہت اچھی طرح سے پکایا تھا۔ تو سلطان نے کہا، اب تمہاری سمجھ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح سے پکا لو درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور جس جگہ پر رہتا ہے اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی بے شرمی اور غلاظت بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد ہی غلاظت ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، اب مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور پورا دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔